الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والحمد لله الذي حملنا على دوابه وسيرنا في بلاده حتى أدخلنا في هذه البقعة المباركة التي اختارها لوليه والتي بارك الله فيها والتي سميت بالنجف الأشرف. ولقد جاءت رسل ربنا للمعلن الحق بالحق بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على آل محمد آله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعداء محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. وقال في مقام آخر: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال في مقام ثالث: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقال في المقام الرابع: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس امام حسین علیہ السلام جہاں اپنے اندر بہت ساری فیوز و برکات رکھتی ہے، ان برکاتوں سے ایک برکت حسین کی دعا کا قبول ہونا مجلس امام حسین ہے. تو ہم خدا کے کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس مجلس کے صدقے میں ہم سب کے چیزوں کو بھی ربنا معاف فرمائے، ہمارے والدین کے چیزوں کو بھی ربنا معاف فرمائے. جتنے مومنین و مومنات دنیا میں جہاں کہیں بھی مجلس عزاداری میں امام حسین کا بات کر رہے ہیں، خدا ان ہر قسم کی شر سے محفوظ فرمائے اور دشمنان اسلام دشمنان تشیع کو محفوظ فرمائے. اور بالخصوص ہمارے وہ برادران، ہمارے وہ دوست، ہمارے وہ احباب جو اپنے ملکوں کو چھوڑ کے جوار امیر المومنین علیہ السلام میں ایک کی خیرات پانے آئے ہیں، رب کریم سے دعا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہم سب کو، مجھے اور آپ کو علم اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرما. اور جتنی بھی رکاوٹیں ہیں سمن میں، جتنی بھی مشکلات ہیں، رب کریم سے دعا ہے کہ حسین علیہ السلام ہماری مشکلات اور پریشانیوں کو ختم فرما. اور منتقمین امام حسین علیہ السلام امام زمان کا جلد قبول فرما اور ہمیں ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا فرما کہ ہم امام کے عوام کے ساتھ شمار ہو سکیں. اپنی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے ایک مرتبہ بلندی کی سلوات. محترم مؤمنین کرام، طلبہ نجف اشرف، میرے دوستان، میرے احباب، عزاداران مظلوم امام حسین، خالق کائنات نے تخلیق انسان کے ساتھ ساتھ اس کے لیے اسلام کو بطور نظام وضع کر دیا. اگرچہ خالق نے انسان کو عقل جیسی نعمت نواز کر خلق کیا، لیکن اس عقل جیسی نعمت کو کافی نہ سمجھا اور رسول کو سلسلہ وحی کو انسان کی ہدایت کے لیے جاری کروا دیا. ہم جانتے ہیں کہ یہی انسان جب وحی اور شریعت اور اسلام کا نام نہ تھا تو حیوانیت اور درندگی میں اس منزل پر جا پہنچا تھا کہ حیوانیت کی منزلیں بھی بہت پیچھے رہ گئی تھی. یہی انسان
یہی باپ اپنی زندہ بیٹی کو دفن کرنے میں فخر محسوس کیا کرتا تھا۔ اور پھر انسان کے اللہ کی رحمت نازل ہوئی، اللہ کی نعمت نازل ہوئی، اور شریعت اسلام دین اسلام کو لے کر اپنی مرتبہ تشریف لائے۔ اور یوں انسان اسلام کو سمجھ کر اسلامات کی تعلیم پہ عمل کر کے ترقی کی اس منزل تک جا پہنچا کہ پھر ملک بھی انسان سے پیچھے رہ گیا۔ انسان یہی سمجھتا رہا، یہی سوچتا رہا کہ یقیناً اسلام اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور سارے انسان اس بات پہ راضی رہے، خوش رہے کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا۔ ہم تو درندوں جیسی، ہم تو حیوانوں جیسی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اسلام جیسے نظام کو ہمارے لیے بس کر دیا۔ لیکن ہوتا یوں ہے کہ رسول کی زندگی کے آخری ایام میں کچھ آیات نازل ہوتی ہیں، جن آیات سے نگاہ قدرت انسان کے سامنے کھل کر آتی ہے۔ انسان یہ سمجھتا رہا کہ میں اسلام پہ راضی ہوں، میرے لیے یہ نعمت بڑی ہی مکمل اور تام ہے، بڑا ہی مکمل نظام ہے، لیکن خالق نے یہ اعلان فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں یہ اعلان رسول خدا سے کروا کے اپنا نقطۂ نظر نگاہ قدرت آپ کے لیے واضح کے لیے دیتا ہوں کہ اگر اس اسلام میں ولایت علی جزو لا ینفک کی حیثیت نہ رکھتی ہو تو یہ اسلام مکمل بھی نہیں۔ اے انسان، تو یہ سمجھتا رہا کہ بہت بڑی نعمت ہے اسلام، لیکن آج میں اپنے رسول سے ولایت علی کا اعلان کروا کے یہ بتایا دیتا ہوں کہ اگر دیکھنا ہے کہ خالق کی نگاہ میں اس نعمت کی کیا حیثیت ہے تو یاد رکھ، اگر ولایت علی اس اسلام میں شامل نہیں تو یہ نعمت مکمل ہی نہیں، یہ نعمت تمام ہی نہیں۔ اے انسان، تو یہ سمجھتا رہا، تو خوش ہوتا رہا کہ میں اسلام پہ راضی ہو گیا ہوں، لیکن تیرا خالق تجھے یہ بتا رہا ہے کہ جب تک ولایت علی اور معصومین علیہ السلام کی ولایت و امامت کو اسلام میں جزو لا ینفک کی حیثیت نہ دی تو خالق بھی اس اسلام پہ راضی نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ آیات کب نازل ہوئی؟ جب رسول کے ہاتھوں علی کے ہاتھ سے لوگوں کو دکھا کے بتا دیا گیا کہ اگر اسلام کے اوپر اللہ راضی ہے تو وہ تب راضی ہوگا کہ جب ولایت علی، ولایت ائمہ اور نظام امامت کو اس میں شامل کر دیا جائے۔ اور پھر یوں اسلام کی تکمیل، نعمت کی تکمیل، رضائے الہی کی ذمہ داری اہل بیت اور ائمہ علیہ السلام کے کاندھوں پہ آئی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا کی کوئی تحریک، دنیا کا کوئی مشروع، کوئی پروجیکٹ اس وقت تک پسندیدہ اور مکمل شمار نہیں ہوتا جب تک اس کی پلاننگ میں یہ شامل نہ ہو کہ اس پروجیکٹ کی حفاظت کیسے کی جائے گی، اس سے جاری و ساری کیسے رکھا جائے گا، اس سے دیکھ کر چلنے والے کون ہوں گے۔ جب دنیا کا عام پروجیکٹ کی یہ حیثیت ہے تو اسلام جیسا نظام اس کی حیثیت تو بہت بلند ہے۔ اسی وجہ سے خالق نے یہ فرما دیا کہ اگر امامت کا نظام اس میں آئے گا تو تبھی یہ سلسلہ جاری رہ سکے گا۔ اگر نظام امامت اور معصومین علیہ السلام کی ولایت اس میں شامل نہ ہوئی تو یہ سلسلہ جاری نہیں رہ سکتا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہر دور کا معصوم اسلام کی حفاظت کرتا رہا۔ علی کا زمانہ آیا تو 25 سال خاموش رہ کے اسلام کی حفاظت کی، امام حسن کا زمانہ آیا تو سرود کر کے بھی حفاظت کی، لیکن پھر زمانہ جب امام حسین کے زمانے تک پہنچا تو زمانے کا یہ تقاضا بن گیا کہ حسین ایک ایکٹیو پہ نظر آئے کہ اب اگر میرے نانے کا دین نہیں بچتا میرے قتل کے بغیر تو اے تلواروں اور حسین کا جسم حاضر۔ لوگ حق و باطل میں فرق نہیں کر پا رہے تھے، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں حق اور باطل مشوش ہو گئے تھے، لیکن حسین کی قربانی نے آ کر سوئے ہوئے ضمیروں کو جگا دیا۔
لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہوتے کہ یقیناً حق کسی اور طرف ہے اور باطل کسی اور طرف ہے، اور یہ امام حسین کی قربانی اور مصیبت ایک ایسی حیثیت اختیار کر گئی کہ پھر ہر دور کے امام نے، ہر دور کے معصوم نے اس قربانی کی حفاظت کی، دنیا والوں کے سامنے قبر امام حسین پہ پیدل ڈال کے یہ بتا دیا کہ اگر حسین زندہ نہیں رہے گا تو اسلام بھی زندہ نہیں رہے گا۔ دنیا والوں کے سامنے عزاداری بابا کر کے، آنکھوں سے آنسو جاری کر کے، اور زیارت امام حسین کے لیے جانے والے لوگوں کے وہ چہرے کہ جو سورج کی گرمی سے جن کی رنگت تبدیل ہو چکی تھی، ان کو رحمت الہی کے پروانے دے کر یہ اعلان کر دیا کہ اگر مصیبت حسین زندہ نہیں رہے گی تو اسلام بھی زندہ نہیں رہے گا۔ ہر دور میں یہ سلسلہ چلتا ہے اور یہ سلسلہ ہمارے دور تک پہنچ گئے۔ اب عزاداری اور مصیبت امام حسین اور حسین کی یاد کو زندہ رکھنا ایک ایسا ضروری عضو بن گیا، ایک ایسا ضروری عمل بن گیا کہ اس کے بغیر مقصد حسین کو زندہ رکھنا ناممکن ہو گیا۔ اور ہدایت کا چراغ اگر حسین بنا ہے تو اس وجہ سے بنا ہے کہ جس کو مظلومیت امام حسین اور حسین کی محبت کا ادراک نہیں ہے وہ ہدایت کے سائے تک پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب ہمارے سامنے امام حسین کی تحریک کے، امام حسین کی مصیبت کے دو پہلو نظر آتے ہیں۔ ایک تو خود اس مصیبت کو زندہ رکھنے کے لیے ہم نے عزاداری کو اپنایا، ہم نے گیری و بکا کو اپنایا، اور ایک وہ مقصد امام حسین ہے کہ جس کو امام حسین نے بیان فرمایا کہ میرے نکلنے کا مقصد میری امت کی اصلاح ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، یا مختصر لفظوں میں کہہ دوں کہ میرے نکلنے کا مقصد تکمیل اسلام کی حفاظت کرنا ہے۔ اب اگر مقصد کی بات آئے تو یہ زیارت امام حسین، یہ گریہ، یہ بکا، یہ ماتم، یہ مجلس، یہ امام کے مقصد میں داخل نہیں ہے۔ امام کا مقصد تو کیا ہے؟ دین کے عمل کرنا ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ رونا، یہ گریہ، یہ بکا، یہ امام کی قبر کی زیارت کرنا، یہ امام کا مقصد نہیں ہے۔ یہ کس چیز کا مقصد ہے؟ یہ مقصد ہے وجود حسین کو لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھنے کا، اور اگر وجود حسین لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گا تو تبھی مقصد حسین بھی زندہ رہے گا۔ ایک مثال پیش کرتا جاؤں کہ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس سے ہدایت لینا، اس کی تعلیمات پہ عمل کرنا۔ اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ لوگ تو قرآن پہ عمل کر ہی نہیں رہے، فقط قرآن کو احترام دے رہے ہیں، قرآن سے محبت کر رہے ہیں، اس کو سجا کے رکھ رہے ہیں، تو قرآن کو چھوڑ دو، کیا قرآن کی کیا حرمت کو پامال کر دو کیونکہ اس پہ عمل نہیں کیا جا رہا، تو کیا جواب دیں گے؟ آپ یہ جواب دیں گے کہ جب تک قرآن زندہ نہیں رہے گا قرآن کی تعلیمات بھی زندہ نہیں رہے گا۔ تو میں یوں کہتا ہوں کہ اگر قرآن نے ناطق کا زندہ رہنا اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ اس کی تعلیمات بھی زندہ رہیں گی، تو قرآن صامت کو زندہ رکھنا بھی اس بات کی ضمانت دے گا کہ اس کی تعلیمات بھی زندہ رہیں گی۔ اور یوں ایک بہت بڑا ہماری زندگی میں پہلو ہو گیا کہ ہم نے ہمیشہ امام حسین کو ہر دور میں زندہ رکھنا ہے، اس کے لیے مختلف رسومات، اس کے لیے مختلف طریقوں کو اپنایا گیا کہ جن طریقوں کو اگر ایک لفظ میں سمیٹنے کو اسے عزاداری کہا جاتا ہے، اور اگر قرآن کی اصطلاح میں سمیٹنے کو انہیں شاعرانہ کہا جاتا ہے۔ اپنی تمہید گفتگو کو مکمل کروں اور اپنے موضوع کی طرف بڑھوں کہ میرا موضوع ہے کہ شاعر حسینی، یا یوں کہوں کہ رسومات حسینی، یا یوں کہوں کہ ہمارے وہ افعال، ہمارے وہ کام جن سے وجود حسین کو زندگی ملتی ہے، جس سے کربلا کی یاد مومنین کے دلوں میں، دنیا والوں کے سامنے زندہ ہوتی ہے۔ یہ جتنے بھی افعال ہیں ہمارے، جتنی بھی رسومات ہیں ساری، ان سب کو شاعر حسینیہ کہا جاتا ہے۔ مومنین سے التماس ہے کہ زحمت نہ ہو تو آگے آگے چاہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، گن صلوات، اللہم صل علی محمد۔ بنیادی اور مرکزی سوال ایک مرتبہ صلوات پڑھتا ہے۔
کا زندہ ہے کہ جن افعال میں ہمارا ماتم، ہمارا دل، ہمارا رکاب سب شامل ہے، سب کو شاعر حسینیہ کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ گفتگو کے اندر اعتراض اور اشکال اور سوال یوں پیدا ہوا کہ کیا فقط ہم انہیں طریقوں سے وجود حسین کو زندہ رکھیں کہ جن طریقوں کو آئمہ نے خود استعمال کیا، کہ جو خود معصوم کے دور میں طریقے موجود تھے، یا یہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ وقت کے حالات اور وقت کے تقاضوں کے مطابق جو بھی طریقہ چاہیں فعل مباح اسے ہم اپنا لیں کہ جس سے وجود حسین کربلا کی مصیبت لوگوں کے دلوں میں زندہ ہو جاتی ہے۔ یعنی رسومات عزاداری یا شاعر حسینیہ کا معیار کیا ہے؟ کیا اس کا یہ معیار ہے کہ فقط وہ شاعر حسینیہ جو معصوم کے زمانے میں موجود تھے فقط انہیں کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں، فقط ہم انہیں پہ عمل کر سکتے ہیں؟ ایک نئی رسم کو ہم جیسے ہی ایجاد کریں گے تو وہ بدعت کے زمرے میں چلی جائے گی، یا نہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ اختیار دے دیا جائے کہ تم جیسے چاہو وجود حسین کو زندہ رکھو اپنے افعال کے ذریعے۔ یہاں سے یہ گفتگو شروع ہوتی ہے کہ شاعر حسینیہ کا معیار کیا ہے، اور یہ ایک فقہی بحث ہے۔ اپنی اس موضوع میں داخل ہونے سے پہلے ایک جملہ معترضہ عرض کرتا چلوں کہ جتنی بھی اس بحث میں اپنی مختصر تحقیق میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوگا کہ یہ میری حتمی اور آخری رائے ہے، بلکہ بے عنوان تحقیق آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور یہ میری آخری اور حتمی رائے میں اس کو بطور چیلنج کہہ بھی نہیں سکتا، کیونکہ مولا امیر کے جوار میں رہنے والے، سالوں سے لوگ محنت کرنے والے جو فقہ اصول کے اوپر درس خارج دے رہے ہیں، وہ بھی کبھی اپنی رائے کو حتمی نہیں کہتے۔ اور مجھے یاد ہے کہ سماعت الشیخ صاحب فیاض اللہ ان کی حفاظت کرے گا، دوسرا دورہ تھا اصول فقہ کا، وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ دورہ سابقہ میں ہماری رائے یہ تھی لیکن ابھی ہماری رائے تبدیل ہوئی ہے۔ اور آپ طلبہ کرام تو بہترین جانتے ہیں کہ شہید اول کی مختلف کتابوں میں جا کے دیکھیں تو ہر کتاب میں آپ کو رائے تبدیل شدہ ملتی ہے۔ اور اپنے استاد شیخ علی راضی کا ذکر کرتا چلا، ایک دفعہ انہوں نے ایک مطلب کو ایک روایت کے ضمن میں پیش کیا، اور روایت بڑی مشہور تھی، لیکن برادران کی طرف سے اعتراض ہوئے تو دوسرے دن انہوں نے فرمایا کہ اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی سند ہی ثابت نہیں، سند تو کجا یہ تو ہماری احادیث کی کتب میں شامل نہیں۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے اساتذہ کہ جو ایک دفعہ نہیں دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ فقہ اصول کے دورے کر رہے ہیں، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنی آخری رائے اور اپنی آخری نظر کریں، برادران کے اشکال و اعتراضات سے اپنی رائے کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور کیوں نہ کریں اپنی رائے کو تبدیل، کیونکہ ہمارا مذہب تختیار ہے، ہمارا مفتی، ہمارا مجتہد کبھی بھی تصویر کا قائل نہیں ہے بلکہ خطا موجود ہے۔ اور شہید باقر صدر کے بڑے خوبصورت جملے ہیں کہ یہ خطا ایسی ہے کہ جو خطا متاثرہ ہے، جس خطا کو معاف کرتی ہے۔ بہرحال یہ جملہ متعدد ہے ایک مدد سبب شاعر سے کیا مراد ہے؟ اس کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ قرآن کے اندر جن چیزوں کو اللہ نے شاعر کہا ہے ان چیزوں کے اندر کیا فلسفہ پوشیدہ ہے، ان کی کیا فلسفی ہے، ان کی کیا علت ہے۔ اللہ نے اعلان کیا کہ سورہ حج میں کہ ہم نے اونٹ کو بھی شاعر سے قرار دیا، حج کے لیے قربانی کے لیے جانور۔ اعلان کے لیے دو پہاڑیاں ہیں صفا و مروہ، یہ بھی ہمارے شاعر ہیں۔ تو اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم پہاڑوں میں غور و فکر کریں، حج کے لیے قربانی کے لیے پیش کیے جانے والا جو اونٹ ہے اس میں غور و فکر کریں اور علت اور وہ فلسفہ تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ جس فلسفے کی بنیاد پہ اللہ نے اسے شاعر کہا جائے۔ علم اصول کی اصطلاح میں اسے استنباط العلہ یا تنقیح المناط کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ برادران یقیناً اس سے واقف ہیں۔ یعنی ہم یہ دیکھیں کہ اللہ نے اونٹ کو کیوں شاعر میں سے کہا، کیونکہ اونٹ کی وجہ سے حج جیسے فریضے کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ پہاڑیوں کو کیوں شاعر اللہ میں سے کہا، کیونکہ یہ پہاڑیاں یاد تازہ کرتی ہیں کچھ شخصیات کی جنہوں نے اپنا گھر بار اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا تھا۔ تو ہم یہ نتیجہ نکالیں کہ بس ہر وہ چیز جس سے اللہ کے دین کی یاد تازہ ہو، جس سے اللہ کی عظمت کی یاد تازہ ہو یا اللہ کی شخصیات کی یاد تازہ ہو، وہی شاعر ہے۔ کیا یہ رستہ درست ہے؟ کیا یہ قیاس ہمارا درست ہے؟ تو نہیں برادران، میرے جانتے ہیں کہ یہ قیاس درست نہیں ہے، کیونکہ اس قیاس کو قیاس مستنبط العلت کہتے ہیں۔
اللہ نے شاعر حسینیہ کے یہ جو شاعر اللہ کے جو مصادیق بیان کیے ہیں اونٹ اور پہاڑیاں، اس کی علت اس کے ملال کو بیان نہیں فرمایا. معصوم نے اس کی علت اور ملال کو بیان نہیں فرمایا. یہ جو ملال اور علت تلاش کی ہے یہ تیرے ذہن کی تلاش کی ہوئی ہے. اور فکریں میں آپ کو بتا دوں کہ انسان کا ذہن کسی ملال اور علت کو درک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. بے وجہ کیا ہے؟ حالانکہ سارے احکام شریعت کے مصالح اور مفاسد کتابیں ہیں، تو ذہن انسانی اس ملال کو درک کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کے اندر ایک تفصیلی بحث ہے، اشارہ کرتا چلوں. کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی اور علت ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ نے یہ حکم نازل کیا. اس امکان کو تو رفع نہیں کیا جا سکتا. یہ تو ٹوٹلی طور پہ ظن ہے، اور ظن کے اوپر عمل کرنے سے قرآن نے روکا ہے. آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا چلوں تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے. تقلید کے بعد کتاب و طہارت جب فقہ میں شروع ہوتا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہمارے استاد کیا کہتے ہیں کہ اب اپنی عقل کے گھوڑوں کو نہ دوڑانا، رک جاؤ، جیسا معصوم کہتا گیا ویسے مانتے ہیں. بھئی دنیا کا کیا کہتا ہے کہ اگر ہاتھ کے اندر رطوبت ہو، کسی جراثیم والی چیز کو لگے، کسی نجس چیز کو لگے تو ہاتھ میں نجس ہونا چاہیے، قانون سے راجع ہے. لیکن یہ معصوم فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر بکری مر جاتی ہے، بکری مردار ہو جاتی ہے تو اس کے تھنوں میں دودھ بات ہے. بھئی تھن نجس ہیں، سرایت بھی ہو رہی ہے، ملاقات نجاست ہو رہی ہے، لیکن دودھ پاک اور تھن نجس، کیا عقل کے گھوڑے یہاں پہ دوڑ سکتے ہیں؟ پھر معصوم نے فرمایا کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک جیسے دو برتن کے سائز ہیں، دونوں خون سے نجس ہوئے ہیں، دونوں کو کثیر پانی سے دھویا جا رہا ہے، لیکن معصوم فرمایا کہ ایک برتن کو 3 دفعہ دھو لو، ایک دفعہ دھو لو. فرق کیا ہے؟ برتن ایک جیسے، پانی ایک جیسا، خون کی نجاست ایک جیسی، ایک کو 3 دفعہ دھونا. عوامی کی بحث سے علماء واقف نہیں. اور پھر حالات ایسے بھی پیش آ جاتے ہیں کہ خود برتن کا ظرف نجس رہتا ہے، پانی اس کے اندر پاک رہتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ پانی کا اتصال خود سے ہو جائے تو پانی برتن کے اندر پاک رہتا ہے، لیکن برتن کو نجس رہتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باب طہارت، صفائی اور نظافت کا وہ باب کہ جو آج کل کی دنیا میں بڑا، سائنس کی دنیا میں بڑی اہمیت رکھتا ہے. سائنس بھی بتا دیتی ہے کہ کیسے جراثیم ہیں، کیسے صفائی ہے. اس طہارت کے باب میں بھی آپ مجبور ہیں کہ اپنی عقل کے گھوڑوں کو نہ دوڑیں، معصوم کی اطاعت کرتے چلیں. ہم کہتے ہیں کہ طہارت کا باب فقط بات ہو رہی ہے قول معصوم کی. اگر قول معصوم کو تیری اور میری عقل سمجھنے سے قاصر ہے تو اگر بات ہوگی ذات معصوم کی تو منطق کی اصطلاح میں واضح کر دیں، قول کو کہتے ہیں نطق ذہنی، اور نطق ذہنی کو اکثر اہل ملائکہ کیا کہتے ہیں کہ یہ عرض خاص ہے، انسان کی ذات میں بھی داخل ہے. چلیں ذات میں داخل کرنے، ناطق سے بعد نطق ذہنی لینے اور انسان کی فصل بنا دیں، پھر بھی تو یہ معصوم کی ذات کا جزو ہے. جب معصوم کی ذات کے چھوٹے سے جز کو سمجھنے سے عقل قاصر ہے اور وہاں پہ مقام میں تعبد ہے، ماننے کی بات ہے، تو جب بات معصوم کے فضائل کی ہوگی، معصوم کی ذات کی ہوگی، تو اس کے اندر تیری اور میری عقل کے پروانے نہیں ہو سکتے. وہاں پہ بھی بات کر تعبد کی ہونی چاہیے. یہ مفہوم اولویت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں. بس اپنے موضوع کی طرف ہوں بہت ہی جلدی گزروں کہ تنقیح مناط اور علت کو استنباط کرنے کا معصوم کے کلام میں ہمیں حق نہیں ہے. اسی کو کہتے ہیں قیاس مستنبط العلت، جو کہ باتیں ہیں. لیکن اگر قیاس منصوص العلت ہو، علت کو خود معصوم نے بیان کر دیا تو پھر یہ قیاس ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ آپ نے اپنی عقل کے گھوڑے میں نہیں دوڑا ہے، بلکہ معصوم کی بیان کی ہوئی علت کی آپ نے تطبیق کی. لہٰذا یہ طریقہ باتیں ہیں. اب دوسرے طریقے کی طرف ہیں. ہم خود معصوم سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے کہ شاعر اللہ کا کیا معیار ہے، شاعر اللہ کی کیا تعریف ہے؟ تو شاعر کا کلام اس بات سے خاموش نظر آتا ہے. شاعر کی تفسیر کسی معصوم نے بیان نہیں فرمائی. اب یہاں پہ قاعدہ اصولی کیا ہے؟ قاعدہ اصولی یہ ہے کہ کوئی بھی عنوان شاعر کی کسی دلیل میں آ جائے اور اس عنوان کی تفسیر و تشریح خود شاعر نے بیان نہ فرمائی ہو تو وہ عنوان اپنے معنی لغوی اور حقیقت لغویت کے اوپر باقی رہتا ہے. اس کی حقیقت شرعی اور حقیقت متشرعہ ثابت نہیں کر سکتے. اہل علم کا مجمع جانتے ہیں عقیم الصلاۃ میں
کیا الصلاۃ اپنے معنی لغوی کے اوپر باقی ہے جس کا مطلب دعا کرنا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، شارع نے مکمل طور پہ بیان کر دی ہے حقیقت شریعہ یا حقیقت متشریعہ ثابت ہے، لہٰذا صلاۃ کو آپ معنی لغوی پہ حمل نہیں کر سکتے۔ لیکن احل اللہ البیع میں جب اللہ کے ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا، تو کیا بیع کا معنی لغوی مراد ہے یا معنی شرعی مراد ہے؟ میرے برادران جو مکہ سے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے واضح ہے یہ چیز کہ بیع سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ معنی لغوی اور عرفی مراد ہے کہ وہ بیع جو تمہارے درمیان موجود ہے کہ جسے تم بیع کہتے ہو، چاہے وہ پرانے زمانے کی بیع ہو کہ جس میں معاقات ہوں یا سیدھے ہوں، یا آج کل کے دور کی آن لائن بیع ہو جس میں عام انسان بیع و شراء کرتا ہے، سب کو خدا نے حلال ثابت کیا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ بیع سے مراد بیع شرعی ہے تو شرعی بیع تو ہوتے بھی حلال ہے، دوبارہ پھر کہنے کی کیا ضرورت کہ حل اللہ البیع، اس سے تو تحصیل حاصل لازم آ جاتا ہے۔ بر الوالدین کے مسئلے میں چلے جائیں، بر سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ چیز جو معاشرے میں بر کا مصداق بنے، اور وہ بالعقود آیت میں چلے جائیں، عقود سے کیا مراد ہے؟ وعدوں سے کیا مراد ہے؟ تمہارے وہی وعدے جو تم کرتے ہیں۔ تو قاعدہ اصولی کیا کہتا ہے کہ اگر شارع خود حقیقت شرعیہ اور حقیقت متشرعہ کو بیان نہ کرے تو وہ معنی اپنے معنی لغوی کے اوپر باقی رہتا ہے۔ اب جب قرآن کے اندر آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی شاعر کی بےحرمتی نہ کرو، تو شاعر سے کیا مراد ہے؟ تو ہمیں جانا پڑے گا لغت کی طرف۔ اب جاتے ہیں لغت کی طرف۔ اب لغت کے جو میں نے ذکر ہوتی ہے اس بات پر شاعر سے کیا مراد ہے؟ بھائی شاعر جمع ہے شاعرہ، شاعرہ مشتق ہے مادہ شعر سے، شعر بھی اسی سے ہے اور شاعر بھی اسی سے ہے، شعور بھی اسی سے ہے۔ شاعر کہتے ہیں نشانیوں کو، شاعر کہتے ہیں علامات کو۔ قرآن کے ترجمے میں پڑھیں تو کچھ مترجمین نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے، تو شاعرہ کیسے کہتے ہیں؟ نشانی کو کہتے ہیں، ٹھیک۔ لیکن اس نشانی کے اندر 3 چیزیں ہونی چاہیے، یہ آپ لغت کی کتابوں کے اندر بحث کریں گے تو آپ کو چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ پہلی چیز کہ اس کے اندر اعلام ہونا چاہیے۔ اعلام بھی کسے کہتے ہیں؟ میڈیا، اظہار ہونا چاہیے۔ تبھی تو آزاداری کو کہتے ہیں کہ آزاداری میڈیا ہے وجود حسین کو مصیبت کربلا کو دنیا کے سامنے لانے کا۔ شاعرہ کہتے ہیں یا میڈیا کہتے ہیں، ایک ہی بات ہے، اور اسی شاعر کو معلم کی تعبیر سے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ معلم شاعرہ ایک ہی معنی ہے جس کے اندر اعلام کا پہلو ہے۔ دوسری چیز یہ شاعر ایسے ہونے چاہیے کہ جو امور محسوسہ سے کہ جن کا وجود ہو خارج ہے، اور تیسری چیز کہ ایسے شاعر ہونے چاہیے کہ جن کو درک کرنے کے لیے شعور کی ضرورت پڑے۔ علم اور شعور میں اہل لغت کیا فرق کرتے ہیں؟ علم ہے حضور صورت شیء اعتقاد مطلق، لیکن شعور ہر قسم کے علم نہیں ہوتا۔ شعور اس علم کو کہتے ہیں کہ جو دقت اور سوچنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ بس شاعر حسینیہ بھی وہی ہوں گے کہ جہاں پہ انسان تھوڑا سوچے گا تو پھر اسے سمجھ آئے گی کہ یہ شاعر حسینیہ ہے۔ ایک جملہ کہتا چلوں کہ ذی شعور ہی سمجھ سکتا ہے کہ شاعر کیا ہوتے ہیں، اور جس کو اللہ نے شعور کی نعمت ہی عطا نہیں کی اس کے پلے کی بات نہیں ہے کہ انشاءاللہ محمد وعلی محمد بلند ترین صلوات۔ راغب اصفہانی کے حوالات میرے پاس موجود ہیں، تحقیقی مفردات الفاظ قرآن کی مفردات قرآن اس کے حوالے موجود ہیں، لیکن وقت نہیں، میں جلدی گزرتا ہوں۔ بس شاعر کہتے ہیں ان علامات کو جن کے اندر 3 چیزیں موجود ہوں، ایک میڈیا کا پہلو موجود ہو، اعلام اور اظہار کا پہلو موجود ہو۔ بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر سر عام ماتم کیا جائے، سر عام آ کے ایک ایسا فعل انجام دیا جائے جو اس میں ریاض کا سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ شاعرہ یہی اسے ہیں کہ جس کے اندر اعلام کا پہلو ہے، جس کے اندر میڈیا کا پہلو ہے، پھر کرنے کا اپنے لوگوں کے سامنے ہیں، تو ریاض کی بات یہاں پہ ختم ہو گئی۔ جب میں نماز پڑھیں گے تو اس کو علماء شریعہ نہیں کہتے، باجماعت نماز جلوس کو روک کے مساجد میں سب کے سامنے پڑھیں گے تو لوگوں کے دلوں میں عظمت دین واضح ہوگی، پھر اسے شاعرہ کہتے ہیں۔ شاعرہ ایک عنوان ہے جو عبادات کے اوپر یا آپ کے افعال کے اوپر عارض ہوتا ہے۔ بس یہاں سے ہمیں سمجھ آ گیا کہ شاعرہ اس سے کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں، تو
تو اللہ کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ قرآن کی آیات میں یہی شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ کی ذات کی یہ نشانی ہے؟ کیا صفا و مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی ذات کی یہ نشانی ہیں؟ اللہ جب اپنی طرف نسبت دے رہا ہے کہ میری نشانیاں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن کی دیگر آیات میں ہے کہ جب اللہ کہتا ہے کہ ان تنصروا اللہ، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، پھر اللہ بھی مدد کا محتاج ہے، پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میری مدد کرو گے جو اللہ کی مدد کرے گا؟ تو وہاں پہ مفسرین کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ دین الہی کی مدد، دین خدا کی محبت۔ شاعر اللہ اللہ کی نشانیاں، یا لفظ بدل ہوں تو اللہ کے دین کی نشانیاں، وہ نشانی کہ جس سے اللہ کا دین زندہ ہوتا ہو اسے شاعر اللہ کہتے ہیں۔ اب سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیا وہ نشانیاں جس سے حسین کی یاد تازہ ہوتی ہے انہیں شاعر اللہ کہہ سکتے ہیں؟ شاعر اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے دین کی نشانیاں، اور یہ ایسی نشانی ہے جس سے حسین زندہ ہو رہا ہے۔ بھئی کیا حسین دین کا حصہ نہیں ہے؟ کیا حسین کی مصیبت دین کا حصہ نہیں ہے؟ کیا حسین کا وجود دین کا حصہ نہیں ہے؟ اگر قرآن صامت، اگر قرآن ناطق دین کا حصہ ہے تو قرآن صامت کا دین کا حصہ نہیں ہے۔ وہ قرآن ناطق جو اپنی تفسیر میں محتاج ہے اہل بیت کا، وہ قرآن صامت تو دین کا حصہ بنے، اسے تو اللہ کا شریعہ کہتے ہوئے فقہا یہ فتویٰ صادر کریں کہ قرآن کو نجس کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ جب بات ہے قرآن ناطق کی، جب بات ہے اہل بیت کی، تو کیا اہل بیت دین کا حصہ نہیں بن سکتے؟ تو ہمارے اور آپ کی بڑی واضح کی بات ہے کہ حسین دین کا حصہ ہے۔ جب حسین دین کا حصہ ہے تو ہر وہ علامت، ہر وہ ہمارا فعل، ہر وہ ہمارا عمل جس سے حسین کی یاد تازہ ہوگی تو سمجھ لو کہ یہی شاعر اللہ کا مصداق ہے۔ اب آ جائیں کہ جب حقیقت لغویہ باقی ہے تو کیا نئے دور کی ایجاد کردہ رسمیں حسین کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے یہ رسمیں بھی شاعر حسین یا شاعر اللہ کا مصداق بنے گی یا نہیں بنے گی؟ یہ توجہ فرما رہے ہیں۔ اصول فقہ کا کیا کہہ رہی ہے؟ اصول مظفر کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں کہ جب موضوع حکم، وہ عنوان کہ جس کے اوپر اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، وہ موضوع ایک کلی طبیعی کی حیثیت رکھتا ہوگا، ایک کلی عنوان۔ تو کلی طبیعی کا وجود خارج میں کیسے ہوتا ہے؟ منطق مظفر پڑھا ہوا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ اس کلی کو آپ نے انجام دینا ہے، عنوان کیا بنا؟ کلی طبیعی بنا۔ تو کلی طبیعی کا جو بھی فرد آپ لے کر آئیں گے اس سے کلی طبیعی کا وجود خارج میں آ جائے گا۔ کبھی تو اہل مناظرہ کیا کہتے ہیں کہ کلی طبیعی کا خارج میں وجود بے وجود فرد من افراد، ایک فرد کلی طبیعی کا خارج میں آ جائے تو اس کا وجود بن جاتا ہے۔ تو اگر شاعر کلی ہے، کلی طبیعی ہے، تو اس کا جو بھی فرد جس زمانے میں پیدا ہو جائے وہ اس کا مصداق بنتا جائے گا۔ یا شہید حلقہ ثانی میں آپ نے پڑھا ہوگا انشاءاللہ کچھ آپ نے کہ اللہ کے احکام جب متعلق ہوتے ہیں تو دو طرح کی حیثیت رکھتے ہیں، یا قضیہ حقیقیہ کے طور پہ حکم آتا ہے اللہ کا، یا قضیہ خارجیہ کے طور پہ آتا ہے۔ اور شہید صدر بڑی آسان مثال دے کے اس کو حلقہ ثانی میں واضح فرمایا ہے کہ دیکھیں بھائی اگر مثال کے طور پہ اکثر علماء شارع کے ہیں اور شارع کی نگاہ میں وہی علماء ہوں کہ جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، اس سے کیا کہتے ہیں کہ خارج میں جو علماء موجود ہیں وہی مقصود نظر ہیں، تو یہ حکم کس کے اوپر آ رہا ہے؟ قضیہ خارجیہ کے اوپر آ رہا ہے۔ لیکن اگر شارع اکثر میں علماء کہے اور علماء سے مراد ابھی موجودہ افراد نہ ہوں بلکہ کلی کے طور پہ سے اگرچہ خارج میں ایک عالم بھی نہ بیٹھے ہو کہ جو عالم کا مصداق بنے، یہ حکم کیا آ رہا ہے؟ قضیہ حقیقیہ کے طور پہ آ رہا ہے۔ بھی دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ فرماتے ہیں کہ فرق یہ ہے کہ اگر قضیہ خارجیہ کے طور پہ ہے تو آپ کمرے سے باہر نکلیں گے یا معصوم کے دور سے باہر نکلیں گے تو نیا عالم آئے گا، اس کا احترام کرنا واجب نہیں ہوگا۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ معصوم نے قضیہ خارجیہ کے طور پہ کہا تھا کہ انہی علماء کے احترام کرنے جو خارج میں موجود ہیں۔ لیکن اگر بات کس کی ہو؟ قضیہ حقیقیہ کی ہو تو آپ کمرے سے باہر نکل جائیں، معصوم کا زمانہ گزر جائے، جس دور میں بھی کوئی عالم آتا جائے گا اس کا احترام واجب ہو جائے گا۔
آسان لفظوں میں کہتے ہیں کہ شاعر اللہ کو یہاں پہ جو موضوع بنایا گیا ہے وہ قضیہ حقیقیہ کے طور پہ بنایا گیا ہے۔ جب قضیہ حقیقیہ کے طور پہ بنایا گیا تو پاس ہر دور میں جو بھی فعل مباح آتا جائے گا کہ جس سے دین اور جس سے حسین کا وجود زندہ ہوتا رہے گا وہ شاعر اللہ کا مصداق بنتا جائے گا۔ لہذا اگر آج کے دور میں کوئی نئی رسم آتی ہے تو یہ سوال کرنے کی کوئی اہل علم جرت نہیں کر سکتا کہ بتاؤ بھی یہ رسم معصوم کے زمانے میں کہاں تھی۔ تو جب حکم قضیہ حقیقے کے طور پہ آیا، جب حکم ایسی کلی کے طور پہ آیا کہ جو اپنے عرفی معنی میں باقی ہے، جی رباط خیر اپنے گھوڑوں کو تیار کرو دشمن سے تحفظ کے لیے، ادھر کہہ دیتے ہو کہ آج کے ٹینک اور بندوقیں بھی اسی آیت کے مصداق بن جاتی ہیں، تو آج کے دور میں ہماری کوئی نئی رسم آ جاتی ہے تو وہ بھی شاید اللہ کا مصداق بن جاتی ہے۔ اس زمانے کی بیگ کو اگر حلال کہہ دیا تو آج کی اگر آن لائن بیگ آ جاتی ہے، انٹرنیٹ کا وجود پہلے تھا نہیں تو اس کو بھی کہہ دیتے ہو کہ یہ بھی اللہ نے حلال کر دیا۔ تو بس اگر جدید رسم کو کوئی اختراع کرتا ہے تو وہ اختراع نہیں ہوگی بلکہ وہ امتثال ہوگی، وہ بدعت نہیں ہوگی بلکہ وہ تطبیق ہوگی، وہ اللہ کے کلی حکم کو خارج کے اوپر تطبیق کا نام ہوگا، اسے بدعت کا کوئی نام نہیں دے سکتا۔ یہ آپ نے غور فرمایا۔ اب جب ذہنوں میں یہ واضح ہو چکا کہ ہر دور کی جو بھی فعل مباح کے ساتھ ایسا فعل بنتا جائے گا وہ تطبیق کا مصداق بنے گا، وہ امتثال کا مصداق بنے گا، اختراع کا مصداق نہیں بنے گا، تو اب آئیے قرآن کی آیات کی تفصیل کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی لفظ بدل کرو کہ حسین کو یاد، حسین کی یاد کو تازہ کرنے والے افعال کی بے حرمتی نہ کرو۔ میں کوئی تفصیل کا تو نہیں کر رہا، میں تو اس کے ایک مصداق کو بیان کر رہا ہوں، بدعت کی بات کو نہیں کر رہا، میں تو تطبیق کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک، آگے کیا فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کے شاعر کی عظمت اور احترام کرے تو اس کا دل متقی ہو جائے گا۔ اب مفسرین نے لکھا ہے کہ احترام سے دل کے تقوی کا کیا تعلق ہے، دل کا متقی ہونے کا کیا مطلب ہے، کیونکہ جب یہاں پہ آگ لگے گی، جب دل متقی بنے گا تو اس کے افعال بھی متقی بنے گا۔ تو یہاں سے علماء نے لکھا کہ تعظیم کا تعلق دل سے ہے، تعظیم کے اندر نیت اور ارادے کا ہونا ضروری ہے، تعظیم کرنا ہے تو دل سے کرنا ہے تبھی دل کا تقویٰ حاصل ہوگا۔ تو ایک جملہ کہتے ہیں کہ آج کے دور کا اگر کوئی شخص حسینی معاشرے سے گھبرا کر کسی شعر حسینی کا اوپر سے احترام کر دے تو وہ اس آیت سے خارج ہے۔ تعظیم کے اندر ارادہ اور قصد نہیں ہوگا تو دل کا تقویٰ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے تم اس رسم عزاداری میں اس نئی رسم میں شریک نہ ہو، لیکن کم از کم دل سے تو اس کی قدر کرو۔ کیا تمہیں دل کے تقویٰ کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ اگلی آیت میں آ جائے وَمَن إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ صفا اور مروہ کی پہاڑی شاعر اللہ میں سے۔ اس کی شان نزول میں ہم جاتے ہیں تو بڑا ہی خوبصورت قصہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ کچھ مسلمان ایسے تھے کہ جو صفا اور مروہ پہ سعی نہیں کر رہے تھے، چلنا ہوتا ہے نہیں چل رہے تھے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں تو بت موجود ہیں، مشرکین کے ہاتھوں میں صفا اور مروہ کی پہاڑیاں آ چکی ہیں، انہوں نے اپنے بت یہاں پہ رکھ دیے ہیں تو ہم کیسے کریں۔ یہ تفسیر قرطبی میں یہ شان نزول کو بیان کیا گیا، بہت ساری روایات میں بیان کیے گئے کہ فجاء الرجل الذي لم يسع الى رسول الله فقال قد ردت قریش الاصنام بین الصفا والمروہ ولم اسع، کہ قریش نے صفا و مروہ کے درمیان بت رکھ دیے ہیں لہٰذا میں سعی نہیں کرتا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ صفا و مروہ میں جب بت آگے مشرکین کے ہاتھ میں چلا گیا تو سعی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فانزل اللہ عز وجل، تو اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما والاصنام فیہما۔ جملہ حالیہ
جب اس کے اندر بت ہوتے ہوئے بھی فلا جناح، کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان کا طواف کر لو۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے ہیں، اگرچہ باوجود اس کے کہ اس کے اندر بت موجود ہے، باوجود اس کے کہ مشرکین نے اس کو اپنا اعلی کار بنا دیا ہے۔ تو ایک جملہ کہتے ہیں کہ اگر شاعر حسینی اور شاعر اللہ مشرکوں کے ہاتھ میں آ جائیں اور وہ انہیں شرک کا سبب بنا دیں، تب بھی اللہ یہ اعلان فرما رہا ہے کہ وہ پھر بھی شاعر اللہ رہتے ہیں۔ آج کل کے دور میں کچھ لوگ جو عمل سے دور رہ کر شاعر کا اپنے اندر ایسا ذریعہ بنا لیں کہ اس سے بدعملی کا مصداق کہا جائے تو پھر بھی اس سے شاعر حسینیہ ہی کہا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس دور میں جب شاعر اللہ کے اندر بت آ گئے، آج کے دور میں کوئی شاعر کے اندر شرک نہیں آیا، فقط بدعملی ہے، یہی اعتراض کیا جاتا ہے کہ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے۔ بھئی ادھر جب شرک کی بات ہوتی ہے تب بھی اللہ اعلان کر رہا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ شرک اس کے اندر لوگوں کے داخل کرنے سے شاعر اللہ پھر بھی اپنی حیثیت پہ باقی رہتے ہیں۔ تو اگر آج کے حسینی معاشرہ میں کسی شاعر اللہ میں اگر بدعملی کا کردار آ رہا ہے تو بدرجہ اولا اسے شاعر اللہ کے اندر داخل رہنا چاہیے۔ ایک مسئلہ سوال پڑھنا، بھئی اس اونٹ کو ہم نے اللہ کے شاعر سے قرار دیا۔ اب بھی اونٹ کا کیسے احترام ہے، ٹھیک ہے، روایات کی طرف جاتے ہیں۔ ایک تو سب کے نزدیک واضح ہے کہ جو قربانی کا اونٹ حاجی لے کر جاتا ہے اس کو ہر قسم کے عیب سے پاک ہونا چاہیے، یہ شرط ہے اور یہی تعظیم کی قسم ہے۔ ایک اور تعظیم ہمیں روایات میں نظر آتی ہے اور وہ بڑی عجیب تعظیم ہے کہ ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے کے لوگ اور خصوصاً رسول خدا اور مولا علی علیہ السلام حج پہ جب جاتے تھے تو اپنے علاقوں سے بدنا اونٹ وغیرہ کو لے کر جاتے تھے قربانی کے لیے، اور فقہا نے کہا ہے کہ یہ مستحب ہے کہ انسان اپنے علاقے سے نکلے تو اپنے ساتھ اس اونٹ کو لے گئے قربانی کے لیے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اس دور کے اتنے مشکل حالات کے یہاں پہ زیادہ راہ میں اتنی مشکلات اور اونٹ کو لے کر جایا جا رہا ہے۔ پھر یہ بھی روایات ہیں کہ بھی اس کے اوپر سواری نہیں کرنا جب تک کہ مشکل پیش نہ آ جائے، اگر مشکل پیش آ جاتی ہے تو سواری کر لو لیکن اس کو مشکل میں نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے۔ بہت ساری روایات ہیں اس میں، آپ وسائل وسیلہ کا باب الذکر پڑھ رہے ہیں اس کے اندر بہت سی روایات موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ امام نے فرمایا کہ کل من ساق ہادیاں تطوعا، ہر وہ شخص جو اپنی قربانی کو لے کر چلتا ہے۔ اور روایات میں ہے کہ ایک دفعہ حج پہ نکلے تو رسول خدا اپنے علاقے سے حج کو ساتھ لے کر نکلے تو اپنے ساتھ اونٹ سے وحج علی من الجمل وساق معه 34 بدنا، علی بھی یمن سے نکلے تھے اور ان کے پاس کچھ اونٹ تھے 40-50 اونٹ تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دور دراز علاقوں سے لوگ اونٹوں کو لے کر آ رہے ہیں اور اس کو مستحب کہا جا رہا ہے، دور دراز علاقوں سے قربانی کے اونٹ گزر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بڑا امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے، یہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ جس علاقے سے قربانی کے اونٹ گزریں لوگ دیکھیں تو لوگوں کا ذہن منتقل ہو جائے اللہ کے دین کی طرف۔ بھئی مکہ میں جا کے خریدے بھی جا سکتے تھے لیکن وہاں پہ جا کے نہیں خریدے، یمن سے جہاں سے صحابہ آ رہے ہیں اونٹوں کو ساتھ لا رہے ہیں، اور بڑے احکام ہیں کہ اگر اونٹ وہاں پہ زخمی ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی قیمت کا کیا کرنا ہے، اس کی قیمت سے کیا چیز خریدنی ہے، یعنی بڑی اہمیت دی گئی ہے اس چیز کو کہ اپنے علاقے سے لے کر جتنا بھی دور علاقے سے لے کر چلے۔ اونٹ کے اوپر سواری بھی عام حالت میں نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی اضطرار پیدا ہو جائے، بہت ہی مشکل کام ہے لیکن اس کے باوجود بھی لے کر چلتے ہیں تاکہ دنیا کے جس کونے سے یہ اونٹ گزرے جو شاعر اللہ کا مصداق ہے تو اس کی عظمت کی وجہ سے دین کی عظمت واضح ہو گئی۔ اب میں طلاب نجف کے لیے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کس کی توجہ ہے سننے کی۔ بس آج کے دور میں حوض نجف اشرف میں بیٹھا ہوا کوئی فقیہ یہ کہہ دے کہ ہم شاعر حسینی کے مصداق کسی جانور کو دنیا کے کونے کونے میں لے جائیں گے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ جملہ اس کے ذاتی جذبات کی عکاسی کر رہا ہے بلکہ یہ سمجھنا کہ اس کا یہ جملہ علی و رسول کے فعل کی عکاسی کر رہا ہے۔
کیا جاتا ہے کہ وہ شاعر اللہ کے دین کو زندہ کرتا ہے. اور اگر آپ عبدالفقیر یہ کہہ دے کہ شاعر حسینی کے کسی جانور کو ملک کے کونے کونے میں لے جاؤ تو تم یہ کہہ دیتے ہو کہ یہ اس کے ذاتی جذبات ہے. کیا یہی انصاف کیا قرآن کی تفسیر کے ساتھ؟ کیا یہی انصاف کیا اہل بیت کے عمل کے ساتھ، اہل بیت کے بیان کے ساتھ؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ اس موضوع کو ختم کر کے میں عنوان ثانی میں اپنی بات کو بڑی جلدی سے داخل کرتا ہوں. یہ تو عنوان اولی ہے. عنوان اولی کا خلاصہ آپ کے ذہن میں یہ پیش کروں کہ شاعر اللہ کا لفظ آیات کے اندر بطور عموم آیا ہے، اور یہاں پہ شیخ طوسی علیہ رحمہ اور باقی مفسرین کے بیان بھی موجود ہیں کہ جب شیخ طوسی اپنی تبیان میں اس آیت کے اوپر بحث کی کہ ومن یعظم شعائر اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، کہ شاعر اللہ سے کیا مراد ہے، تو 7 اقوال ذکر کیا ہے علامہ سے کہ شاعر اللہ فقط حج والے ہیں، کون سے سارے. پھر شیخ طوسی نے جب نتیجہ نکالا تو کہا نہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ فواجب حملها علی العموم، ان شاعر کے معنی کو عموم کے اوپر حمل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. بس خلاصہ کلام کیا ہوا کہ شاعر اللہ اپنے معنی عمومی معنی لغوی کے اوپر باقی ہیں، اور جب بھی کوئی نئی رسم ایجاد ہوگی تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ اختراع ہے، بلکہ وہ تطبیق الکلی علی احد مصداقی کا مصداق ہے، اور یہ نہ سمجھنا کہ وہ بدعت ہے، بلکہ وہ تطبیق اور انتصار کا ایک عنصر ہے. اب ایک عنوان ثانی ہے جس کی طرف میں بڑھنا چاہتا ہوں. عنوان ثانی یہ ہے کہ شاعر اللہ کے افعال جتنے بھی ہیں، اگر ان میں جسمانی اذیت موجود ہو تو جسمانی اذیت ایک غیر انسانی فعل ہے. اہل عقلاء کی طرف یہ اگر منطق کی نگاہ میں اس کو ہم قیاس میں ڈالیں، ہم اس جملے کو شکل اول بنائیں تو کیا شکل اول بنے گی؟ صغرا کیا بنے گا کہ یہ شجرہ حسینیہ کا فعل جسمانی اذیت کا سبب ہے، صغرا یہ بن جائے گا. کبرا کیا بنے گا؟ ہر وہ فعل جو جسمانی اذیت کا سبب ہو وہ غیر انسانی فعل ہے، وہ وحشی پن ہے. بس یہ شجرہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کے اندر میری گفتگو 2 جہت سے ہوگی، ایک جہت عقلی ہے اور ایک جہت روائی ہے. بھئی یہ قیاس شکل اول سے آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ حال میں شعیرت و یوجب و اذیت جسم انسانی کی اذیت کا موجب ہے، اور ہر وہ چیز جس سے جسم کو اذیت پہنچے، جسم کو ضرر پہنچے، وہ وحشی اور غیر انسانی فعل ہے. ٹھیک ہے. تو کسی بھی منطقی قیاس کو باطل کرنے کے 2 طریقے ہیں، یا تو صغرا کو کبرا سے نکال دو یا کبرا کو ہی باطل کر دو. اور اہل منطق کیا کہتے ہیں کہ بہترین طریقہ کہ جو بالکل ختم کر دیتا ہے قیاس کرنے والے کے قیاس کو، دلیل دینے والے کی دلیلیت کو، وہ طریقہ یہ ہے کہ اس کے کبرا کو باطل کر دیں. کیونکہ کبرا کے بارے میں کیا مشہور ہے کہ کبرا کے بارے میں اشکال کی ہی نہیں جا سکتا. تو کبرا کیا ہے کہ انسان کا ہر وہ فعل، کل وہ فعل، ہر وہ فعل جو جسمانی اذیت کے اوپر مشتمل ہو وہ غیر انسانی فعل ہے. یہی کبرا ہے، یہ کلی کبرا ہے. اور کسی کلی کو توڑنے کے لیے ایک اگر مصداق بھی آپ دکھا دیں وہ اس کلی سے ہٹ کے ہو کہ وہ کبرا باطل ہو جاتا ہے، وہ کلی باطل ہو جاتی ہے. تو میں آپ کو ایک نہیں ہزاروں مسائل دکھا سکتا ہوں کہ جسمانی اذیت موجود ہے، اس کے باوجود وہ فعل انسانی ہے، غیر انسانی نہیں ہے. اپنے جسم کو طاقتور بنانے کے لیے، باڈی بلڈنگ، اپنے جسم کو طاقتور بنانے کے لیے، اسلام کا دفاع کرنے کے لیے، ملک کا دفاع کرنے کے لیے اپنے آپ کو سخت قسم کی ورزش کر کے اذیت دیتے ہو یا نہیں دیتے؟ ٹھیک ہے. فوجی ٹریننگ اور انگوٹھی والے افراد جانتے ہیں کہ کتنی سخت جسمانی اذیت دی جاتی ہے ان فوجوں کو. بھی اگر جسمانی اذیت غیر انسانی فعل ہوتا تو اس کو کیوں غیر انسانی فعل نہیں کہتے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے کمانے کے لیے دھوپ میں نکلتے ہو، اپنے جسم کو اذیت دیتے ہو، کیا یہ اذیت غیر انسانی فعل ہے؟ غیر انسانی فعل نہیں. بہت ساری مثالیں ہیں. ایک نقطہ اشتراک ہے. وہ نقطہ اشتراک کیا ہے کہ ہر وہ اذیت جسمانی جس کے پیچھے کوئی مقصد چھپا ہوا ہو وہ اذیت غیر انسانی نہیں ہو چاہیے. کلومیٹر تک نوجوانوں کو دوڑاتے ہو، ان کے پاؤں میں کتنی تکلیفیں پیدا ہو جاتی ہیں کہہ کہ نہیں ہم اذیت نہیں دے رہے، اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد چھپا ہوا ہے. تو یہ اذیت غیر انسانی نہیں ہے.
مریضوں کا علاج کرتے ہیں، انہیں اذیت دی جاتی ہے، انجیکشن بچوں کو لگا کے کہتے ہیں نہیں یہ اذیت نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے۔ تو بس نقطۂ اشارہ یہ بتا کہ کم از کم عقل والوں کی دنیا میں یہ بات تو مسلم ہے اس کے پیچھے کوئی بڑا مقصد ہو تو وہ اذیت غیر انسانی نہیں انسانی ہوا کرتی ہے۔ میں تو ایسے مثال بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں عقل والوں کی دنیا میں کہ فعل میں اذیت ہے، کوئی مقصد بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ اسے غیر انسانی ہو کہتے ہیں۔ بھئی یہ سگریٹ پینا اذیت ہے یا نہیں؟ کوئی مقصد ہے اس کے پیچھے؟ کیا عقل والی دنیا اس کو غیر انسانی فعل کہتی ہے؟ بھئی راتوں کو دیر تک جاگنا، صبح دیر تک سونا میڈیکل اور طب کے اعتبار سے اذیت ہے، جسمانی صحت کا نقصان ہے یا نہیں ہے؟ بے مقصد چیز ہے، پھر بھی اس کو غیر انسانی فعل نہیں کہا جاتا۔ تو وہ فعل جس کے پیچھے مقصد ہو اسے غیر انسانی کیسے کہا جاتا؟ ٹھیک ہے، واضح ہوئی؟ بس یہ جو قبر ہے کہ ہر وہ فعل جس سے جسمانی اذیت لازم ہے وہ غیر انسانی ہے، یہ تو خود کو اللہ نے آگے ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں روایات کی طرف کہ روایات میں کیا ہمیں ایسے مصادیق ملتے ہیں کہ معصوم نے عزاداری کا کوئی ایسا طریقہ بنایا ہو کہ جس سے ان کو اذیت ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے میں 3 چیزیں یہاں پہ آپ کے سامنے لے کر آیا، ایک فعل معصوم، ایک قول معصوم اور ایک تقریر معصوم۔ تقریر معصوم کی اصطلاح کا کیا مطلب ہے؟ معصوم کی خاموشی۔ اگر تیرا اور میرا معصوم خاموش رہ جائے تو اس کی خاموشی بھی حکم الہی پائی جاتی ہے۔ 3 دلیلیں ہیں، شیخ صدر نے کیا تعبیر کیا ہے؟ دلیل لفظی اور غیر لفظی۔ دلیل غیر لفظی یعنی شریعت کے احکام کو ثابت کرنے والی کچھ دلیلیں ایسی ہیں کہ جو لفظوں پہ مشتمل نہیں ہیں، جو معصوم کی خاموشی پہ مشتمل ہیں یا معصوم کی کسی فعل پہ مشتمل ہیں۔ سنت یہی تعریف ہے، فعل المعصوم، تقریر المعصوم اور قول المعصوم۔ اب آگے قرآن مجید میں اور روایات میں امام سجاد کا گریہ اور حضرت یعقوب کا گریہ۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یعقوب حضرت یوسف پہ اتنا روئے کہ فَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، آنکھوں کا نور چلا گیا اور ان کا دل غم سے بھرتا ہے۔ اور امام سجاد کے رونے کے بارے میں اگر روایات میں دیکھیں تو یہ محتاج بیان نہیں ہے کہ امام کا رونا اتنا تھا کہ اگر کھانا سامنے پیش کیا جاتا کھانے کو چھوڑ دیتے تھے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ اے امام اپنے آپ کو اتنی اذیت کیوں دے رہے ہیں؟ کہ بہت زیادہ رونا، کھانا چھوڑ دینا، امام کے جسم کا کمزور ہو جانا یہ اذیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کسی راوی نے اعتراض کیا امام کے اوپر کہ اے امام آپ اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں؟ اور راوی کیا الفاظ ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ کہیں حالگی آپ کو جان نہ چلی جائے۔ بھئی جان تب جاتی ہے جب جسمانی اذیت ہو، جسمانی اذیت نہیں ہوگی تو جان جانے کا سوال ہی پیدا نہیں۔ تو معصوم نے کیا جواب دیا تھا؟ امام سجاد نے کیا جواب دیا تھا؟ روایت کے جملے ہیں، کام گزرات کی روایت ہے کہ امام کے جملوں میں غصہ تھا۔ وقال ویلک او ثقلتک امک واللہ لقد شکا یعقوب الی ربہ فی اقل مما رأیت، کہ یعقوب کو تو اتنی مصیبت نہیں آئی تھی جتنی مصیبت مجھے آئی ہے۔ کیا فرمایا کہ حتی قال یاسف علی یوسف انہ یعنی یعقوب فقد ابنا واحدا وانا رأیت ابی وجماعت اہل بیت یذبحون علیہ۔ یعقوب کا ایک بیٹا نظروں سے اوجھل ہوا، یعقوب رو رو کے اپنی آنکھوں کو سفید کر بیٹھے، میرے باپ کو میرے اہل بیت کو میرے سامنے ذبح کر دیا، تو کیا تم اب بھی کہتے ہو کہ میں اپنے آپ کو جسمانی اذیت دے رہا ہوں؟ اب آپ نے محل استدلال کیا، بھئی معصوم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو جسمانی اذیت دے رہے ہیں۔ حضرت یعقوب جسمانی اذیت دے رہے ہیں اور اذیت بھی ایسے ہی کہ آنکھوں کا نور چلا گیا۔ اگر معصوم اذیت دے رہے ہیں تو کیا یہ غیر انسانی کھیل تھا؟ اب یہاں پہ کچھ لوگ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، جو امام سجاد کے اپنے آپ کو اذیت دیتے تھے، کھانا کھانا چھوڑ دیتے تھے، اور حضرت یعقوب یہ اذیت ایسی تھی کہ جو ان کا فعل اختیاری نہیں تھا۔ شدت حزن، شدت غم اتنی بڑھ گئی کہ اب معصوم اپنے اختیار میں نہیں رہے۔ میں کہوں گا کہ کیا یہی معرفت ہے تمہاری معصوم کے بارے میں؟ ذرا یاد کرو، تاریخ میں ایک ایسی شخصیت گزری ہے مسلمانوں کی
جس نے رسول خدا کو ایسے جملے کہے تھے کہ جن کا مطلب یہ تھا کہ رسول اب جو گفتگو کر رہے ہیں وہ اپنے ارادے سے نہیں کر رہے ہیں، رسول جو گفتگو کر رہے ہیں اپنے اختیار سے نہیں کر رہے ہیں۔ تو ادھر تم کہتے ہو کہ رسول نے اسے محفل سے اٹھا دیا کہ تمہیں معرفت نہیں ہے معصوم کی، کہ معصوم کا کبھی عقل ضائع نہیں ہوتا، معصوم کبھی اپنے ارادہ اور اختیار پر نہیں کھو بیٹھتا، تو کیا یعقوب نبی کے بارے میں اور امام سجاد کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو؟ اور میں تو کہتا ہوں کہ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ رسول کلام کر رہے ہیں، کلام فعل مباح ہے، لیکن یہ فعل مباح ہے بغیر اختیار ہے، معصوم کے یا رسول کے ارادے سے نہیں آ رہا۔ علیہ اللہ معصوم رسول خدا کا ذہن کیا ہے؟ اپنے ارادے سے فعل مباح نہیں کر رہے، تم تو کہہ رہے ہو کہ اذیت جسمانی فعل حرام ہے اور فعل حرام معصوم کے ارادے سے نہیں آ رہا۔ کم از کم اس کی معرفت تو تیری معرفت سے اچھی ہے، وہ تو فعل مباح کی نسبت دے رہا ہے، تم تو فعل حرام کی نسبت دے رہے ہو، تمہارے اپنے عقیدے کے مطابق۔ تو بس کبھی یہ نہ سوچنا کہ معصوم کو جو غم ملتا ہے اس غم میں معصوم اپنے ارادے اور اختیار میں کھو بیٹھتے ہیں۔ بات معصوم کے غم کی نہیں ہے، بلکہ اگر اس سے آگے بھی سوچو تو خود زینب کے غم کو بھی جائے جو غیر معصوم ہیں، لیکن دنیا آج بھی حیران ہے کہ زینب اپنے ارادے اور اختیار کے اوپر کیسے باقی رہ گئی۔ اگر کوئی اور خاتون ہوتی اور اپنے بھائی کی لاشوں کو اس طریقے سے دیکھتی تو اس کا ارادہ اور اختیار ختم ہو جاتا۔ جب غیر معصوم کہ جو معصوم کی تربیت میں پڑھ رہا ہے اس کے ارادے اور قوت کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اتنی قربانیاں دیکھنے کے بعد اس کا ارادہ اور اختیار ختم نہیں ہوتا، تو کیا معصوم کا ارادہ اور اختیار ختم ہو گیا؟ بس معصوم نے اپنے ارادے سے اپنے اختیار سے اپنے آپ کو جسمانی اذیت دی ہے۔ یہ ہے فعل معصوم کی مثال۔ تقریر معصوم کی مثال واضح آپ کے سامنے کہ عاشور کے دن جب مولا حسین کی شہادت ہو جاتی ہے تو فاطمیات کیا کرتے ہیں؟ لطامن علی الخدود، اپنے چہروں کے اوپر ماتم کر رہے ہیں، لیکن امام سجاد خاموش ہے، امام سجاد روک نہیں رہے۔ اگر یہ فعل حرام ہوتا تو ضرور امام روکتے، امام کا نہ روکنا امام کے سامنے ایسے افعال کے ساتھ انجام دینا دلیل بن جاتا ہے۔ اور اگر آپ قول معصوم کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس سید سند روایات میں کلمہ جزع وارد ہو رہا ہے۔ ایک منٹ سے بات کریں۔ امام نے یہ فرمایا کہ اگر امام حسین پہ گریہ کرنا ہے تو اس طرح نہیں ہے کہ خاموشی سے روتے رہو۔ مشہور روایت ہے، راوی نے کیا کہا کہ مولا میں رو رہا ہوں، دیکھیے آنسو میرے چہروں پہ ہیں۔ امام نے فرمایا ایسے نہ ہو، رونے ہیں تو بلند آواز سے رو۔ روایات میں یہ بات ثابت ہے، فقہاء کے مساجد میں ثابت ہے کہ جزع کرنا، آوازوں کو بلند کرنا، اپنے سینوں اور چہروں کو پیٹنا، یہ مکروہ ہے اپنی میت کے۔ کیا فرمایا کہ کل الجزع والبکاء مکروہ سوى الجزع والبکاء علی الحسین۔ حسین کے میں بہت سے روایات، اگر حسین کے اوپر جزع ہو تو مکروہ نہیں ہے بلکہ اس میں اجر و ثواب ہے۔ حسین کے علاوہ اپنی میت پہ جزع کرو گے تو یہ مکروہ ہے۔ بھئی جزع ہے کیا؟ اب یہاں پہ یہ مشکل نہیں ہے کہ کوئی امام اس کی تشریح کرانا، امام نے خود تشریح کی۔ راوی کہتے ہیں کہ قلت لہ ما الجزع، میں نے امام سے پوچھا کہ جزع ہے کیا؟ امام نے فرمایا قال اشد الجزع الصراخ بالویل والعویل ولطم الوجه والصدر وجز الشعر من النواصی۔ جزع کا شدید ترین مصداق کیا ہے؟ اپنی آواز کو بلند کر دو، اپنے چہرے اور سینے پہ لطم کرنا، ماتم کرنا اور تھپڑ مارنا شروع کر دو، اپنے بالوں کو اکھاڑ دو، یہ جزا ہے۔ یہی جزا کیا امام حسین کے لیے مکروہ نہیں ہے، ثواب رکھتا ہے؟ تو میں کہوں گا کہ اے مولا آپ ایسے جملے نہ کریں، کیونکہ آنے والے دور میں دنیا کی تہذیب اتنی ترقی کر جائے گی کہ لوگ کہیں گے کہ نہیں ابھی تو میڈیا آ چکا ہے، جب وہ دیکھے گا کہ اتنے زور زور سے رو رہے ہیں، چہروں پہ سرخ نشان بن چکے ہیں، وہ میڈیا کوریج کر کے لوگوں کو دکھائے گا تو لوگ آپ کے دین سے دور ہو جائیں گے۔ کیوں بھی یہ عنوان ثانی ہے۔ کیا امام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اگر میں اپنے بندوں کو کہہ رہا ہوں کہ بلند آواز سے رو، تو کیا آج کے دور کی سویلائز لوگ یہ نہیں کہتے جب کہ بلند آواز سے رو رہا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ آلو اوکے، خیر تو ہے اتنا بچوں کی طرح رو رہے ہو، کچھ ہوش میں ہو۔ اپنا سگا ماں باپ بھی بار گیا تو ان کی تہذیب یہ کہتی ہے کہ بس کسی پیپر سے تھوڑا بہت رو، بلند آواز سے نہیں رونا، کیونکہ بڑے صدر ہو، بڑے وزیر اعظم ہو، ہماری شخصیت کے اوپر غلط اثر پڑے گا، بد تہذیبی ہوگی۔
اے امام آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح لوگ کو اچھا چہرے پہ جب زور زور سے مارو گے چہرے کو اذیت ہوگی، چہرے کی شکل بگڑ جائے گی، یہی چہرہ جب لوگوں کے سامنے آئے گا تو لوگوں کے کیا کیا اثرات ہوں گے؟ جی یہ آج کل کے دور کی تہذیب ہے کہ ایک وہ کام جو مستحب تھا اس کو بھی کیا ہے غلط ثابت کر دیا گیا۔ اب میں آپ کے سامنے روایت پیش کرتا ہوں، یہ روایت سنی مصادر سے بھی ہے، شیعہ مصادر سے بھی ہے، ہمارے مصادر میں کیا ہے بڑی مشہور ہے اور ثقہ ہے۔ رسول خدا سے یہ روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نقل کر رہے ہیں کہ تمہارے حالات کیسے ہوں گے کہ تمہارے نوجوان تمہارے خواتین فاسق ہو جائیں گے۔ وَلَمْ تَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَلَمْ تَنْهُوا عَنِ الْمُنكَرِ، امر بالمعروف نہی عن المنکر ختم ہو جائے گا۔ فَقِيلَ لَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ، کیا ایسے حالات پیش ہو جائیں گے؟ فرمایا کہ قال نعم وشر من ذلك، اس سے بھی برے حالات آ جائیں گے۔ كيف بكم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف، وہ تمہارے حالات کیسے ہوں گے کہ جب تم برائی کی دعوت دے رہے ہو گے اور نیکی سے روک رہے ہو گے۔ فقیل له یا رسول اللہ، کیا ایسے حالات نہیں آئیں گے؟ قال نعم وشر من ذلك، اب یہ جملہ میری لیے ہے کہ جہاں سے میں نے استدلال کیا، فرمایا کہ اس سے بھی برے حالات آئیں گے۔ کون سے برے حالات؟ کیف بکم اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، کہ تمہاری تہذیب اتنی ترقی کر جائے گی اپنے نظام باطل میں تم نیکی کو برائی سمجھو گے اور برائی کو اچھائی سمجھو گے۔ کیا یہ وہی زمانہ نہیں ہے؟ معروف اور منکر جہاں واجب کو شامل ہے وہاں مستحب کو کیا شامل نہیں ہے؟ چلیں کہہ رہے ہیں کہ واجب بھی فقط شامل ہے تو کیا مستحب میں طریقے اولا داخل نہیں ہو جائیں گے؟ سویلائز لوگوں کی اگر آپ سٹوریز پڑھیں جو ان کے نصاب میں لکھی گئی ہیں، ان سٹوری میں ایک بڑی ہی مشہور کہانی ملتی ہے کہ ایک مالک نے اپنا کتا رکھا ہوا تھا اور اس نے دیکھا کہ کتا آ رہا ہے، کتے کے چہرے پہ خون لگا ہوا ہے، فوراً اس نے پسٹل نکالی، کتے کو مار دیا، لیکن اندر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا بچہ کھیل رہا ہے اور بچے کے ساتھ ایک بیڑیا جس کو کتے نے مار دیا تھا، ایک سانپ جس کو کتے نے مار دیا تھا وہ موجود ہے۔ وہاں پہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر کتے کے منہ پہ بھی خون دیکھو تو جلدی فیصلہ نہ کرو، کتے کے منہ پہ خون دیکھ کے جلدی فیصلہ کرو گے تو حسرت و پشیمانی ہوگی۔ میں کہتا ہوں کیا یہی تمہاری تہذیب ہے کہ کتے کے منہ پہ تم خون دیکھتے ہو تو جلدی فیصلہ کرنے والے کو جذباتی اور جلد باز کہہ دیتے ہو، اور اگر کسی مسلمان کے چہرے پہ خون دیکھتے ہو تو کہتے ہو کہ یہ سارے بد تہذیب ہو گئے؟ کیا یہی تمہارے انصاف کے تقاضے ہیں؟ کیا یہی تمہاری دشمنی کے تقاضے ہیں؟ ہم مسلمان تو وہ ہیں کہ جو دشمنی بھی تہذیب میں رہ کے کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ فرما دیا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ مجبور نہ کر دے کہ تم عدل و انصاف کو اپنے دامن سے چھوڑ دو۔ ہم دشمنی بھی کرتے ہیں تو تہذیب میں رہ کر کے عدل و انصاف کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تمہاری یہ کیسی محبت ہے انسانیت سے، کیسی محبت ہے کہ مسئلہ تمہارے کتے کا ہو تو وہاں جلد بازی نہیں کرنی، اور مسئلہ جب انسانیت کا اور انسان کے خون کا آ جائے تو جلد بازی کر دیتے۔ ایک اور مشہور کہانی کہ دوست تھا، زخمی تھا، دوسرے دوست نے اسے پکڑا ہوا تھا، ہاتھ میں کیا تھا، چھرا بھی تھا، اس نے دیکھا کہ میرے دوست کو پکڑا ہوا ہے، خون لگا ہوا ہے، اس کو مارنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کیوں مار رہے ہو، جلدی فیصلہ کیوں کر رہے ہو، سوچو تو صحیح کیا ہوگا، تمہارے دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا، کچھ لوگوں کی لڑائی ہوگی، میں اسے بچا کے لا رہا ہوں۔ وہاں بھی کہا کہ جب دوست کا مسئلہ ہو اور جسم پہ خون دیکھو تو جلدی نہ کرو بلکہ پیچھے فلسفی میں جاؤ۔ تمہارے دوست کا مسئلہ ہو، تمہارے کتے کا مسئلہ ہو، زہری خون کو، زہری شکل کو دیکھ کے تم جلد بازی نہیں کرتے، جلد بازی کرنے والوں کو کہہ دیتے ہو کہ جذباتی انسان ہیں، اور اگر اشرف المخلوقات انسان بلکہ اشرف المخلوقات مسلمان بلکہ اس سے بھی اشرف علی و محمد کے چاہنے والے لوگ اگر اپنے جسم پہ خون دکھاتے ہیں تمہیں یا اپنے چہروں کو تبدل اور توجہ کی صورت میں دکھاتے ہیں تو تم کیوں جلدی فیصلہ کرتے ہو؟ کیا یہی ہے تمہاری تہذیب؟ مجھے سوشل میڈیا پہ کسی نے بتایا کہ ایک یورپ کی NGOs ہے، اس نے فنڈ مقرر کیے ہیں۔ فنڈ کیوں مقرر کیے ہیں؟ یہ جو کالی حبشی لوگ ہیں ایک ان کو سیویلائز کرو، ان کو تہذیب سکھاؤ، اور ایک جو قومی شیعہ لوگ ہیں ان کو تہذیب سکھاؤ۔ میں کہتا ہوں کہ فنڈ ہمیں مقرر کرنے چاہیے کہ تمہاری نفسیات کا علاج ہو جائے۔
تہذیب کے لیے، کیونکہ تم تہذیب کے مرحلے سے آگے نکل کے نفسیاتی مریض بن چکے ہو۔ ہم نے فنڈ مقرر کرنے ہیں کہ مینٹل ہاسپٹل کے لیے کہ جس میں تمہارا ایڈمیشن کیا جائے۔ بس مومنین کرام، ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کی زحمات کو تمام کروں کہ حضرت اعظم کا گریہ جب جنت سے نکالے گئے تو روایات جس کو شیخ شریف نے نقل کیا مالی میں وسائل شیعہ اور تفسیر عیاشی کی روایت نکل کے لیے کہ حضرت اعظم اتنا روئے فراق جنت میں کہ روایت کے جملے ہیں کہ حتی سارا فی خدی امثال اولیاء، کہ ان کے رخساروں پہ ایسے زخم بن گئے کہ جیسے کسی زمین پہ اگر پانی جاری ہو جاتا ہے تو زمین پھٹ کے نالیاں بن جاتی ہیں، اتنا چہرہ زخمی ہو گیا۔ آدم معصوم ہے، کیا ان کا یہ جسمانی اذیت کو آپ کیا کہیں گے؟ غیر شرعی کام ہو گیا؟ نہیں، اس کے پیچھے بہت بڑا سوچ ہے، بہت بڑی فکر ہے۔ اور یہ مشہور روایت ہے کہ جس میں امام نے فرمایا کہ البکاؤن خمسہ، کہ دنیا میں اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ سب سے زیادہ گریہ و زاری کس نے کی، امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ 5 ہستیاں ایسی گزری ہیں کہ جنہوں نے بہت زیادہ گریہ و زاری کی۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے جن کے گریہ کا یہ عالم ہے کہ چہرہ بھی زخمی ہو چکا ہے۔ دوسرے حضرت یعقوب ہیں جن کے گریہ کا یہ عالم ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آنکھوں کا نور بھی ختم ہو گیا۔ تیسرے حضرت یوسف ہیں کہ حضرت یوسف اللہ کی خشیت میں یا فراق یوسف میں سجن میں اتنا گریہ و بکا کرتے تھے کہ اہل سجن بھی تنگ آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یا رات کو گریہ کرو یا دن کو گریہ کرو، تو حضرت یوسف نے ایک ٹائم رکھے ہوئے تھے۔ چوتھی شخصیت جس نے بہت زیادہ گریہ فرمایا وہ آپ کے اور میرے جو تھے امام زین العابدین علیہ السلام۔ امام فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ گریہ کرنے والوں میں چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، کہ جو 20 سال یا 40 سال امام حسین پہ اتنا روئے، کھانا بھی پیش ہوتا تو رو پڑتے، پانی بھی پیش آتا تو رو پڑتے۔ 5ویں ہستی کون ہے؟ 5ویں ہستی مردوں میں سے نہیں ہے۔ 5ویں ہستی اس محمد کی بیٹی ہیں جس محمد کا کلمہ تمام دنیا والے پڑھتے ہیں۔ اور زہرا کا اتنا گریہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ یہ 5ویں شخصیت ہے جو دنیا میں جس کو مبالغے کا لقب دیا جا سکتا ہے البکاؤن، سب سے زیادہ رونے والے۔ میں کہوں گا کہ ذرا دیکھیں یہ ہستیاں کتنا اثر ہوں۔ حضرت آدم کے بارے میں اختلاف کی روایات یہ ملتا ہے کہ 400 سال تک حضرت آدم روئے۔ حضرت یعقوب کتنا روئے؟ 20 سال کی روایت ملتی ہے کہ 20 سال تک۔ امام سجاد علیہ السلام کتنا روئے؟ 40 سال تک۔ حضرت یوسف کے بارے میں 20 سال کی روایت ہے۔ 20 سال، 40 سال اور 400 سال۔ میں پوچھتا ہوں مسلمانوں سے زہرا کتنے دن ہوئی؟ روایات بتاتے ہیں کہ 75 دن زہرا ہوئی ہے، اس کے بعد اپنے باپ کو 75 دن کا گریہ کہاں اور 400 سال کا گریہ کہاں، 75 دن کا رونا کہاں اور 20 اور 40 سال کا رونا کہاں، کتنا زہرا ہوئی ہے۔ حضرت مجنون حسین روایات میں دیکھیں تو زہرا کے گریہ کے بارے میں کچھ الفاظ استعمال ہوئے۔ ایک لفظ ہے زہرا کے گریہ کے بارے میں تشہا، جسے شہکر کہتے ہیں۔ شہکر کیا لفظ ہے؟ قرآن میں بھی آیا ہے زفیر اور شہید، مفسرین نے زفیر اور شہید کی تعبیر کی۔ میں یہاں سے جو حوالہ پیش کروں فخر الرازی کا، کہتے ہیں کہ زفیر کون سی حالت ہے؟ زفیر ایک ایسے رونے کی حالت ہے کہ ما یجتمع فی الصدر من النفس عند البکاء الشدید فینقطع النفس۔ زفیر اس حالت کو کہتے ہیں کہ شدید رونے کی وجہ سے دل میں اتنا غم جمع ہو جاتا ہے کہ اب انسان کا سانس پھڑنے لگتا ہے۔ روایت میں لفظ زفیر استعمال نہیں کیا، لفظ کشف استعمال کیا۔ شہکر کی منزل کیا ہے؟ زفیر سے اوپر کی منزل ہے۔ والشہید هو الذي يظهر عند القربة والحضر ربما تابعها الغشية وربما حصل۔ ایک ایسا رونا چاہتا ایک شہید ایک ایسے رونے کو کہتے ہیں جس رونے کے بعد پھر انسان بے ہوش اور غشیے میں آ جاتے ہیں،
اور بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ انسان موت کے دامن میں چلا جاتا ہے۔ یہ زہرا کے رونے کا روز گانا جی کیوں امام نے فرمایا کہ 75 دن زہرا کا رونا 400 سال کے گریے کے برابر ہے۔ مومنین کرام آپ جانتے ہیں نا کہ جب کوئی شخصیت دنیا میں مشہور ہو، معروف ہو، جس کا والد علاقے کا بڑا ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی بڑا عالم دین ہو، جب اس کے گھر فوتگی ہو جاتی ہے یا وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ بڑی اہمیت کے ساتھ اس کے گھر آتے ہیں۔ زہرا کا باپ کون تھا؟ زہرا کا والد وہ تھا کہ جس کی گواہی مسلمان ہر روز 5 دفعہ دیتا تھا، جس کی گواہی دینا اسلام کے لیے ضروری بنتی تھی۔ محمد رسول اللہ کے بغیر مسلمان ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ جب محمد کی بیٹی دنیا سے لی ہے تو مسلمانوں نے کیا طریقہ اپنایا؟ 3 دن تک یہ مسلمان رسم دستاری میں مصروف ہو گئے اور کوئی نہیں آیا زہرا۔ ہاں 3 دن کے بعد آئے فرصت دینے، لیکن جب فرصت دینے آئے ہیں تو دروازے کو آگ لگا یہ انہوں نے اپنایا طریقہ فرصت دینے۔ اور اس کے بعد کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ تقریباً 7 دن تک کوئی خاتون زہرا کے گھر پہ نہیں فرصت دینے کی۔ 7 دن کے بعد اجازت ملی مقام وقت کی طرف سے تو خواتین فرصت دینے کے لیے کیا دیکھتے ہیں کہ زہرا گھر میں موجود ہیں، دائیں طرف حسن بائیں طرف حسین موجود ہیں، اور با محمد با القاسم اور یوں خواتین آئی اور گریہ و بقا بلند ہوا اور رات کا وقت ہو گیا اور رات کو چلی ہے زہرا اپنے بابا کی قبر کی جائے۔ وہ عالم کیا ہے؟ روایت کہتی ہے کہ بابا کی قبر تک پہنچتے پہنچتے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ زہرا رش کر گرتے اور جب قبر پر پہنچی ہیں تو اپنے بابو کھول کر اپنے بابا کی قبر کو گلے لگا لیا۔ اب زہرا نے اپنی مصیبتیں بتائی، کہتی ہیں بابا جان آپ کی بیٹی تنہا ہے، بابا جان میرے بیٹے آپ کو تلاش کر رہے ہیں، بابا جان وہ دروازہ جس دروازے پہ بابا جان وہ دروازہ جلا دیا گیا، بابا جان میرا مجھے شہید کر دیا، بابا جان میرا کلمہ شکستہ ہو گیا، بابا جان تیری بیٹی مظلومہ ہو گئی، بابا جان میرا دایاں ہاتھ اب تسبیح پڑھنے کے اور اسما سے پوچھا ہے کہ کیا ہماری ماں سو رہی ہے؟ اسما نے فرمایا کہ نہیں اے اللہ کے رسول کے بیٹوں، تمہاری ماں اس دنیا سے جا چکی ہے۔ روایت کے عجیب جملے ہیں کہ حسن و حسین نے جب یہ خبر سنی اسما کی زبانی کی تو کیا کیا؟ بہار انوار میں دیگر کتابوں سے روایت کو ذکر کیا۔ امام حسین کو جب امام حسن کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو زہرا کے اوپر گرا دیا اور زہرا کو بوسہ دینے لگے اور کہنے لگے یا اماں کلمینی قبل ان تفارق روحی بدنی، اے ماں مجھ سے کلام کرو قبل اس کے کہ میرے بدن سے میری روح نکل۔ اب روایت کہتی ہے کہ اقبل حسین بھی آئے ہیں زہرا، لیکن کیسے آئے ہیں؟ یقبل رجلہا، اپنی ماں کے اپنی ماں کے قدموں کا بوسہ لیا ہے اور کیا ارشاد فرمایا ہے؟ کہا ہے کہ کلمینی یا اماں اللہ کل حسین، اے میری ماں مجھ سے بات کرو، میں تیرا بیٹا حسین۔ کلمینی، پھر دوبارہ کہا کلمینی قبل ان یتصدع قلبی، قبل اس کے کہ میرا دل پھٹ گیا، میری ماں مجھ سے بات کرو۔ اسما نے حسین کو حوصلہ دیا اور کہا کہ جاؤ مسجد میں جاؤ اپنے بابا کو اطلاع دے کر۔ رسول اللہ کے بیٹے نکلے ہیں مسجد کی جانب
گریہ کی عادت نہیں کرتی. جیسے مسجد کے قریب پہنچے ہیں اپنے بابا کو دیکھا تو گریہ بلند ہو گیا. رفع اصواتهما في البكاء فاقتدرهما جميع الصحابہ. تمام صحابہ کرتے ہو گئے کہ آج کیا ہو گیا. جیسے مسجد میں آئے تو رونے لگے. کسی نے کہا کہ کیا اس وجہ سے رو رہے ہو کہ اپنے نانا کے منبر کو دیکھ لیتے. فرمایا کہ نانا وليس قد ماتت امة نفاذ. ہماری ماں زہرا اس دنیا سے چلی گئی. ان جملوں کا علی کے کانوں میں پڑھنا تھا تو روایت کہتی ہے کہ علی چاہے جتنا بڑا بہادر تھا, جتنا بڑا صابر تھا, روایت میں جملے ہیں کہ جیسی یہ خبر علی کے کانوں میں پہنچی ہے اور ایک شعر کہتے ہیں لکل اجتماع من خلیلین فرقہ. زہرا کے چلے جانے سے علی کو یہ علم ہو گیا کہ دو دوستوں کے درمیان ہمیشہ جدائی ہوئی جائے. وَإِنَّ افتقاد فاطمہ بعد احمد دلیل عن لا يضر خلیل. فاطمہ کا چلے جانا احمد اور محمد رسول کے چلے جانے کے بعد اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی انسان کا غم گسار, کبھی انسان کو تسلیاں دینے والا ہمیشہ زندہ نہیں ملتا. یہ وہ مسئلہ ہے کہ وہ علی نے قبر زہرا پہ پڑھا ہے. ایک وہ مسئلہ ہے کہ جس کو شریف رضی نے نحو البلاغہ میں ذکر کیا ہے کہ زہرا کی قبر پہ کھڑے ہو کے قبر رسول کی جانب متوجہ ہو کے علی نے رسول کو کچھ کلمات کہے. نحو البلاغہ خطبہ نمبر 202 میں یہ کلمات ہیں, بڑے درد بھرے کلمات ہیں. زہرا کی قبر پہ کھڑے ہوئے ہیں, انبر, مقداد, حسنین سب موجود ہیں. کیا منظر ہے کہ آنسوؤں سے علی کے رخسار پر ہو چکی ہے, مکمل ہوئے جا رہے ہیں. رسول کی قبر کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ عنی وعن ابنتک. اے اللہ کے رسول میرا آپ پر سلام ہو میری طرف سے اور تیری اس بیٹی کی طرف سے النازلۃ فی جوارک جو ابھی ابھی تیرے پاس آئی ہے. وسریعۃ اللحاق بک اور بہت جلد علی کو چھوڑ کے چلی. اب کیا کہتے ہیں علی؟ اگلے جملہ کہتے ہیں نبی اللہ 202 نمبر خطبے میں فرماتے ہیں کہ اللہ یا رسول اللہ عن صفیتک صبر. اے اللہ کے رسول زہرا کے جانے کے بعد علی کا صبر ختم ہوا. ورفع عنہا تجلد. زہرا کے جانے کے بعد اب علی کی ہمت جواب دے رہی. کیا فرماتے ہیں فَلَقَدِ اسْتُرْجِعَتِ الْبَدِيعَ وَأُخِذَتِ الرَّهِينَ. جو امانت علی کو دی گئی تھی وہ واپس لے لی گئی, جو چیز علی کی تحویل میں دے دی گئی تھی وہ لے لی گئی. لیکن اب اما حزنی فصمت واما لیلی فانصحت. علی کا غم اب ہمیشہ رہے گا اور اب علی کبھی رات کو سو نہیں سکے. اپنے دکھوں کا اظہار کرتے ہیں. علی کا غم ہمیشہ رہے گا, علی کبھی رات کو سو نہیں سکے گا جب تک کہ علی کو موت نہ آ جائے. اور پھر کیا علی نے رسول خدا کو زہرا کے ظلم بتائے ہیں؟ زہرا کو سکتے بتائیں گے نہیں. نبی دعوی کرنے کے من پر اپنے بسط نبئک ابنتک بتضافر امتک علی حزنها کہ ان قریب اے اللہ کے رسول آپ کی بیٹی آپ کو بتائے گی وہ خبریں کس طرح امت اس کے ظلم ڈالنے کے لیے جمع ہو گئی تھی. علی کہتے ہیں اب میں وہ ظلم نہیں بتاتا بلکہ جملے ہیں کہ فاصفها بالسؤال
لینا زہرا سے اور خود ہی جان لینا کہ وہ کون سے ظلم تھے جو تیری امت نے لائے. اور یہ ظلم اس وقت رہے گا کہ لم یقل احد ولم یقل من کا ذکر، ابھی کوئی زمانہ گزرا بھی نہیں تھا. پھر مولا سلام کرتے ہیں السلام علیکم السلام الدین، ایک رخصت کرنے والے کا سلام. اے عزیزان مظلوم حسین، سب مل کے علی و زہرا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے زہرا، یقیناً آپ کی مصیبت، آپ کا ظلم بہت بڑا تھا،